السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نگینہ شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویوز ٹی وی۔ ناظرین، 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے توقعات کے مطابق کامیابی حاصل کی اور پہلی مرتبہ اقتدار حاصل کیا۔ عمران خان وزیر اعظم بنے۔ اپوزیشن جماعتوں نے دھاندلی کا الزام لگایا اور حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتیں میدان میں اتر آئیں۔ کل تک ایک دوسرے کو سڑکوں پر کھینچنے والے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، جو پاکستانی سیاست میں آگ اور پانی کی حیثیت رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کی کامیابی نے دونوں جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف اور آصف زرداری کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے قبل جے یو آئی نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا اور دعویٰ کیا گیا کہ لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچتے ہی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن جے یو آئی کا دھرنا صرف چند دن کا رہا اور جے یو آئی کو اسلام آباد سے دھرنا ختم کرنا پڑا۔ گزشتہ سال ستمبر میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف مؤثر تحریک چلانے کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM کے نام سے حکومت مخالف اتحاد بنایا اور حکومت کے خلاف جلسوں اور مظاہروں کا آغاز کر دیا۔ جب اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی باتیں سامنے آ رہی تھیں تو اس وقت بھی یہ تبصرے کیے جا رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ کیسے پیپلز پارٹی کی قیادت کو قبول کرے گی اور پیپلز پارٹی کیسے مسلم لیگ کے زیر سایہ کام کرے گی، لیکن اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے PDM کی سربراہی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو دے دی گئی۔ ناظرین، اس اتحاد کے بنتے ہی کیا سرائیاں کی جانے لگیں کہ آگ اور پانی کا ملن اتنا دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ جب مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی PDM کی چھتری تلے ایک ہوئے تو حکومت کے لیے بھی ایک دھچکا ضرور تھا، کیونکہ ملک کی دو بڑی جماعتوں کا حکومت کے خلاف ایک ہونا خطرے کی گھنٹی ہے۔ PDM کے بننے کے کچھ عرصے بعد ہی PDM میں اختلافات کی باتیں سامنے آنے لگیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اتحاد کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ سینٹ الیکشن کا مرحلہ آیا تو پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعتوں سے مل کر اسلام آباد کی واحد نشست جیتنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن معاملہ چیئرمین سینٹ الیکشن کے بعد PDM کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی تو مطلوبہ ووٹ پورے لیتے ہیں، لیکن ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار عبدالغفور حیدری کو کم ووٹ پڑتے ہیں۔ PDM میں یہی دراڑیں PDM کے جلسوں میں بھی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں۔ حکومت کے خلاف مرحلہ وار احتجاج کے بعد PDM نے 26 مارچ کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے پر اختلاف کیا اور وہاں سے پیپلز پارٹی اور PDM کے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں۔ ایک جانب پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے پر وقت مانگا تو دوسری جانب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نشست پیپلز پارٹی نے چپکے سے حاصل کر لی۔ PDM قیادت نے پیپلز پارٹی کی اس واردات پر اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے پر ANP سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ دونوں جماعتوں کو شوکاز نوٹس دے کر وضاحت طلب کی گئی۔ PDM کے شوکاز نوٹس پر ANP نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے PDM سے علیحدگی کا اعلان کر کے PDM کو عملاً توڑ دیا۔ اب پیپلز پارٹی کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ PDM میں پڑنے والی دراڑ کے بارے میں کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ PDM میں دراڑ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈالی گئی ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ PDM جماعتوں میں بے اعتمادی دراڑ کی وجہ بن رہی ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف کھل کر کھیلنے کے موڈ میں ہی نہیں۔ آصف علی زرداری اقتدار کی ہوائیں لے چکے ہیں، اب ان کے اکلوتے بیٹے بلاول زرداری کا نمبر ہے، اس لیے وہ کسی صورت بھی مزاحمت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے اور کچھ حلقوں کی جانب سے انہیں مستقبل کے اشارے بھی مل چکے ہیں، اسی لیے وہ اب اپنی وکٹ پر رہتے ہوئے کھیلیں گے۔ جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی کی بات ہے، ANP نے صوبے کی نام کی تبدیلی پر سیاست کی۔ ناظرین، آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ PDM سے اگر پیپلز پارٹی بھی الگ ہو جاتی ہے تو اتحاد میں دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور JUI رہ جاتی ہیں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان طبیعت ناسازی کی وجہ سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہے، جبکہ کرونا صورتحال کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں رک گئی ہیں۔ اب انتظار PDM کے سربراہی اجلاس کا ہے، جس میں دیکھنا یہ ہے کہ PDM حکومت کے خلاف جاری تحریک کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق
جو زور پی ڈی ایم کا تھا اب وہ ٹوٹنے لگا ہے، اس لیے پی ڈی ایم کو میدان میں نکلنے سے قبل پوری تیاری کرنا ہوگی۔